بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الاقصیٰ میں قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آج وہ نشانی فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ مطلب یہ کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ 200 بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روح زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہاں مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے، جس کی جانب عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے 16 یا 17 مہینوں تک اس مسجد کی طرف یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فلسطین کے یروشلم میں ایک سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی مقام میں اونٹ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، اور یہی نہیں، اس طرح یہ یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ علماء اکرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہونا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہے، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو لے کر جو نشانیاں بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہے وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے بعد دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا فلسطین پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیح دجال ان کے بیچ آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل یہودی کو ہمیشہ سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لے، اور اس کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیلی یہودیوں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز تک بلند نہ کر سکے۔ اب تک وہ فلسطینیوں کی 28% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور فلسطین کا صرف
12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے، باقی حصے کو اسرائیلی اپنی زد میں شامل کر چکے ہیں، اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورا فلسطین پر اسرائیل اپنا قبضہ کر لے گا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال اور اس کی صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی کچھ ایسی مثالیں ضرور ہے کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس پر صحابہ اکرام رضوان الرحمن اجمعین نے عرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون نشانیاں ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے اور بہت ہی جلد تمہارے بیچ آ جائے گا جب سارا کفر متحد ہو کر یعنی کہ ایک ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مطلب کہ کفر کی ساری طاقتیں ایک جگہ پر ہو جائے گی اور پھر وہ سارے مل کر ایک دوسرے کو ہمارے بارے میں اس طرح سے بلائیں گے جیسے ایک پلیٹ ہو اور کھانے والے بہت زیادہ ہو اور آپس میں ان سب کا اتفاق بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا، اس وقت میری امت ایک پلیٹ کی طرح ہوگی، اس کے دائیں بائیں چاروں طرف سے دشمن ایک ہو کر آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور مل کر ان مسلمانوں پر حملہ کرو۔ آج ایسا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسرائیل سارے کفر ملکوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینیوں کو ختم کرو۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسرائیل کی اس دعوت پر امریکہ کیسے ان کی مدد کا اعلان کر چکا ہے۔ خیر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت اسلحہ نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت ہماری طاقت کم ہو جائے گی؟ تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور طاقت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود تم کمزور ہو جاؤ گے، اسی لیے کہ اس وقت تم سیلاب کے جاگ کی مانند ہوگی۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے تمام اسلامی ملک ایک دھاگے کی طرح بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس فوج بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ایک پلیٹ کی طرح ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف ڈال دیں گے۔ تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ دوستو، آج ایسا بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ اتنے کمزور حالت میں ہم کیوں آ جائیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ اور دوستو، کوئی شک نہیں کہ آج ایسے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگے ہیں اور موت سے انہیں نفرت ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کمزور پڑ چکا ہے۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں، یہ در حقیقت پوری دنیا کے
مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن افسوس آج پوری دنیا کے مسلمان میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ 57 مسلم ملک ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک فلسطین کی آواز بننے کو تیار نہیں، جبکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ہر ملک تیار ہے، لیکن پتہ نہیں آخر ان مسلم ملک کی خاموشی کے پیچھے ان کا کیا راز چھپا ہے، اور آج ان حالات میں مسلمان طاقتور ہونے کے باوجود کمزور نظر کیوں آ رہے ہیں؟ تو دوستو، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی وہ آج تقریباً پوری ہو چکی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمان کو کفر کے خلاف اور خاص کر یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیے کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور جاتے جاتے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد